دریائے ینگسی کو عبور کرنے کے بعد یہ لشکر جنوبی چین کے سنگ حکمرانوں کی عملداری میں داخل ہو گیا۔ دریائے ینگسی سے کوئی 10 میل اندر جانے کے بعد شمالی چین کے بادشاہ نے اپنے لشکر کو رک جانے اور خیمہ زن ہونے کا حکم دیا، کیونکہ ان کے نزدیک ہی ان کا دشمن پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے اپنے اطراف میں اپنے جاسوسوں کا ایک جال سا پھیلا دیا تاکہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ اس طرح دونوں طرف سے جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ 2 دن تک دونوں عساکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رہے اور کسی نے بھی حملہ آور ہونے میں پہل نہ کی۔ عظیم تسی اسی لیے جنگ کی ابتدا نہیں کر رہا تھا کہ اسے اپنے جاسوسوں کا انتظار تھا کہ وہ دشمن کے متعلق کیا اطلاعات لے کر آتے ہیں۔ دوسرے روز شام سے تھوڑی دیر پہلے جبکہ شمالی چین کا بادشاہ عظیم تسی، اس کا بیٹا تیان، بیٹی کوانتی، یسوتائی، ایغوری اور جبی نویان اکٹھے بیٹھنے آنے والے جنگ پر تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ ان کے 3 جاسوس لوٹ آئے اور ان میں سے ایک نے انتہائی مؤدب انداز میں سر کو زمین کی طرف جھکاتے ہوئے کہا، اے آقا، اے فرزند آسمان، ہم دشمن سے متعلق انتہائی اہم خبریں اور کارآمد معلومات لے کر آئے ہیں۔ وہ سب ہمتن گوش ہو گئے۔ عظیم تسی نے کہا، بیان کرو۔ اسی جاسوس نے کہنا شروع کیا، وہ اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک حصہ ہم پر شمال مغرب کی طرف سے اور دوسرا شمال مشرق کی طرف سے حملہ کرے گا۔ ان کے لشکر کا تیسرا حصہ ان کے ہراول دستوں کے علاوہ لشکر کے انتہائی جنگجو اور جانثار لشکریوں پر مشتمل ہے، اور جس کا سالار بادشاہ کا بیٹا ہے۔ یہ لشکر رات کی تاریکی میں مشرق کی طرف سے ایک لمبا چکر کاٹ کر شمال کی طرف بڑھتے ہوئے دریائے ینگسی کے کنارے آ کر رکے گا۔ یہاں سے وہ اپنا رخ مغرب کی طرف پھیرے گا اور پھر ہماری پشت کی طرف حملہ آور ہونے کے علاوہ اس پل کو بھی ہمارے لیے مسدود کر دے گا جس پر سے گزر کر ہم نے دریائے ینگسی کو عبور کیا ہے۔ ان کا ارادہ ہمیں روکنے کا نہیں، بلکہ وہ ہماری تباہی اور خاتمے کے خواہش مند ہیں۔ اگر وہ ہمیں صرف روکنا ہی چاہتے تو ہماری یہاں آمد سے قبل ہی وہ دریائے ینگسی کے پل کو گرا دیتے یا آگ لگا کر اسے ناکارہ بنا دیتے۔ بادشاہ گردن جھکا کر تھوڑی دیر تک گہرے تفکرات میں ڈوبا رہا۔ پھر اس نے تینوں جاسوسوں کو نقدی کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں انعام میں دیتے ہوئے کہا، اب تم جاؤ اور دشمن کے حالات اور اس کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھو، اور سنو، جاتے جاتے ہیروشو کو میرے پاس بھیج دو۔ تینوں جاسوس وہاں سے ہٹ گئے۔ ان کے جانے کے بعد بادشاہ نے باری باری تیان، کوانتی، یسوتائی اور پھر جبی نویان اور ایغوری کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم میں سے کوئی ان اطلاعات کے بارے میں کچھ کہے گا جو ابھی ابھی تینوں جاسوس دے کر گئے ہیں؟ تیان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ یسوتائی کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے جو کچھ کہنا ہے اس کے لیے میں یسوتائی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ اس کے خاموش ہونے پر کوانتی نے فوراً اس کی تائید میں کہا، اور میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اس کے متعلق یسوتائی کوئی بہتر اور مفید مشورہ دے گا۔ یسوتائی نے بے حد سنجیدگی سے کہا، دشمن کے ان ارادوں کے سامنے ہمیں بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ لشکر کے 2 حصے یہاں روک کر دشمن کے دونوں حصوں کا مقابلہ کیا جائے، اور تیسرا حصہ ینگسی کے کنارے ابھی اور اسی وقت مشرق کی طرف روانہ ہو جائے، اور وہ دشمن کے اس لشکر سے نمٹنے کی کوشش کرے جو ایک لمبا چکر کاٹ کر دریائے ینگسی کے کنارے ہماری پشت پر حملہ آور ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے دریا کے پل کا راستہ بھی بند کر دینا چاہتا ہے۔ ذرا رک کر پھر اس نے لبوں کو حرکت دی، میں یہاں پر یہ بھی کہنا پسند کروں گا کہ اگر کسی کو میرا ساتھ اس سرزمین کے اندر جو میرے لیے اجنبی ہے رہبر اور رہنما مقرر کر دیا جائے تو میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ دشمن کا وہ لشکر جو چکر کاٹ کر دریا کے کنارے کنارے اس طرف آنے کا ارادہ رکھتا ہے، میں اس کی تباہی کا باعث بن جاؤں گا، اور میں اپنے ساتھ صرف وہی لشکر لے کر جاؤں گا جسے میں اپنے ساتھ صحرائے گوبی سے لے کر آیا ہوں۔ کاش میں ان سرزمینوں سے واقف ہوتا تو پھر دشمن کو روکنے اور اس پر حملہ آور ہونے کے لیے مجھے کسی راہبر کی ضرورت نہ ہوتی۔ اس موقع پر حسین کوانتی نے فوراً آگے جھک کر اپنے باپ کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ خوشی کے اظہار میں کوانتی کی کسی بات یا خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنے سر کو بھی ہلا رہا تھا۔ جب کوانتی پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی تو بادشاہ نے یسوتائی کو مخاطب کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، اے یسوتائی، قسم مجھے استاد کوانگ اور کوانتی دیوتا کی کہ میں جو سوچتا تھا وہی تم نے کہا۔ مجھے سوال کرنے سے پہلے ہی امید تھی کہ تم ایسا جواب دو گے، لہٰذا میں نے ہیروشو کو بلوایا ہے کہ وہ ان سرزمینوں کے اندر تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اس کے علاوہ اے یسوتائی،
ابھی ابھی میری بیٹی کوانتی نے تمہارے ساتھ رہ کر اس جنگ میں حصہ لینے کی خواہش ظاہر کی ہے، لہٰذا ہیروشو کے ساتھ ساتھ کوانتی بھی تمہارے ساتھ جائے گی، اور میں اس سلسلے میں تم پر مکمل بھروسہ اور اعتماد کرتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ ہیروشو کے ساتھ ساتھ کوانتی بھی تمہاری بہترین رہنمائی کرے گی اور اس جنگ میں تمہیں بے حد مفید مشورے بھی دے سکے گی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اور ہاں یسوتائی، بادشاہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ ہیروشو اندر داخل ہوا تھا، لہٰذا بادشاہ کے تخاطب کا رخ اس کی طرف ہو گیا اور اس نے ہیروشو سے کہا، اے ہیروشو، تمہیں اس لیے بلوایا گیا ہے کہ تم ابھی یسوتائی کے ساتھ اس لشکر سمیت مشرق کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور اس سرزمین کے اندر جس سے تم خوب واقف اور آگاہ ہو، یسوتائی اور اس کے لشکر کی رہنمائی کرو، کیونکہ کچھ جاسوس جن کو میں نے تمہیں بلانے بھیجا تھا وہ یہ خبر لائے ہیں کہ دشمن کے لشکر کا ایک حصہ دریائے ینگسی کے کنارے سے ہوتا ہوا نہ صرف ہماری پشت پر حملہ آور ہوگا بلکہ ہمارے لیے دریا کے راستے کو بھی مسدود کر کے رکھ دے گا۔ تمہارے علاوہ میری بیٹی کوانتی بھی یسوتائی کے ساتھ روانہ ہوگی۔ جواب میں ہیروشو نے زمین کی طرف خوب جھکتے ہوئے کہا، اے خاندان چن کے آقا، میرے لیے یہ خوشبختی اور سعادت ہے کہ میں دشمن کے خلاف یسوتائی کے ساتھ روانہ ہو کر اس کی رہنمائی کروں۔ بادشاہ نے اس بار یسوتائی کی طرف دیکھ کر کہا، تو پھر اب تم اے یسوتائی یہاں سے کوچ کی تیاری کرو۔ تیان تمہارے ہمراہ جائے گا اور جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو وہ تمہیں مہیا کر دے گا۔ اس کے علاوہ وہ تمہارے آگے آگے مشرق کی طرف چند ایسے جاسوس بھی روانہ کر دے گا جو وقتاً فوقتاً تمہیں دشمن کے متعلق اطلاعات فراہم کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یسوتائی، جبی نویان، ایغوری اور تیان وہاں سے رخصت ہو گئے، جبکہ بادشاہ اور اس کی بیٹی سکات وہیں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یسوتائی اپنے لشکر کوانتی اور ہیروشو کے ساتھ وہاں سے دریائے ینگسی کے کنارے مشرق کی طرف کوچ کر گیا اور تیان دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں آ بیٹھا۔ یسوتائی نے دریائے ینگسی کے کنارے انتہائی بیداری اور استقامت کے ساتھ 10 میل کا سفر طے کر لیا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس نے دریا کے کنارے لشکر کو روک دیا، اس لیے کہ ہیروشو نے اسے ایسا ہی اشارہ کیا تھا۔ یسوتائی نے دیکھا کہ سامنے کی طرف سے 2 سوار ان کی طرف آ رہے تھے۔ وہ انہیں پہچان گیا تھا۔ یہ وہی جوان تھے جن کو بادشاہ کے بیٹے تیان نے دشمن کے خلاف جاسوسی کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ چاند ستاروں کی روشنی میں وہ دونوں جوان یسوتائی کے سامنے آ رکے۔ دونوں نے اپنے گھوڑوں پر بیٹھے ہی بیٹھے اپنے سروں کو زمین کی طرف جھکا دیا۔ یسوتائی نے بے چینی سے ان سے پوچھا، کیا تم دونوں دشمن سے متعلق کوئی ایسی خبر لائے ہو جو ہمارے لیے سودمند ثابت ہو سکتی ہے؟ ان دونوں نے اپنی گردنیں سیدھی کی، پھر ان میں سے ایک نے یسوتائی کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے آقا، یہاں سے صرف 5 میل مشرق کی طرف اسی دریائے ینگسی کے کنارے دشمن کا ایک لشکر پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اور یہ وہی لشکر ہے جو ہماری پشت پر شبخوں مارنے پر مقرر کیا گیا ہے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ لشکر اس لیے وہاں پڑاؤ کیے ہوئے ہے کہ رات کے کسی مناسب حصے میں وہاں سے کوچ کرے اور پھر ہم پر شبخوں مار کر ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بادشاہ کے ساتھ کوئی وقت پہلے سے طے کر لیا ہوگا جب انہوں نے ہم پر حملہ آور ہونا ہوگا۔ ذرا سا رک کر اس نے مزید کہا، بہرحال دشمن کا وہ لشکر جو دریا کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے ہے وہ کسی بھی وقت اس طرف کوچ کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں اپنے لیے خیمے نصب نہیں کیے، صرف جانوروں کی پیٹھوں پر سے ضرورت کا سامان اتار رکھا ہے جسے وہ کسی بھی لمحے دوبارہ ان پر لاد کر مغرب کی طرف کوچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جاسوس خاموش ہو گیا۔ یسوتائی چند لمحے گردن جھکا کر کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے جبی نویان کی سمت دیکھا اور اٹل لہجے میں کہا، اے جبی نویان، جو جنگی حربہ دشمن ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے وہی اب ہم اس کے اوپر کام میں لائیں گے۔ اے جبی نویان، اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو، سارے کرایت ترکوں کے ساتھ کر دو، جبکہ تائجوت اور مکریت لشکری تمہارے ساتھ رہیں گے۔ میں اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ دریا کے دائیں طرف پھیلے صحرا کے بیچوں بیچ ایک لمبا چکر کاٹ کر دشمن کے بائیں پہلو پر ضرب لگاؤں گا۔ تم دریائے ینگسی کے کنارے سیدھے آگے بڑھو اور سامنے کی طرف سے دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ اس 2 طرفہ حملے کے سامنے مجھے امید ہے کہ دشمن بوکھلا کر رہ جائے گا، کیونکہ ہماری طرف سے انہیں کسی ایسے حملے کی امید نہیں ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ ان پر اچانک شبخوں مار کر ہم ان کے پاؤں تلے سے مٹی نکالتے ہوئے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیں گے۔
ہمارے سامنے سے بھاگنے کے لیے دشمن کے ساتھ صرف ایک ہی راستہ رہ جائے گا، اور وہ یہ کہ وہ دریا کے کنارے اور زیادہ مشرق کی طرف بھاگ کر ہم سے جان بچانے کی کوشش کریں، لیکن میں انہیں ایسا بھی نہیں کرنے دوں گا۔ میں اپنے لشکر کو یوں پھیلا دوں گا اور دریا کے کنارے مشرق کی طرف ایسے موجود رہوں گا کہ ان کے فرار کے سارے ارادوں کو کچے دھاگوں کی طرح کاٹ کر رکھ دوں گا۔ ذرا رک کر اس نے پھر کہنا شروع کر دیا، اب ان لوگوں کے سامنے ایک آخری راستہ ہوگا اور وہ بھاگ کر دریائے ینگسی میں کود جائیں گے، اور میں جانتا ہوں کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو دریا کو عبور کر کے اپنی جانیں بچا نہیں سکیں گے، لہٰذا دشمن کا جو لشکری بھی دریا میں کودے گا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ اس دریا کا پاٹ ایسا چوڑا ہے کہ اس کو تیر کر عبور کرنا ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور ہے۔ سو جو دریا میں نہ کودے گا وہ ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا۔ یوں ہم دشمن کے لشکر کا مکمل طور پر صفایا کر دیں گے۔ جبی نویان نے اطمینان بھری نظروں سے یسوتائی کی طرف دیکھا اور کہا، اے یسوتائی، میں اس جنگی حربے میں آپ کے ساتھ مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں، لیکن کیا آپ ایک کام نہیں کریں گے؟ یسوتائی نے پوچھا۔ وہ کیا؟ جبی نویان نے کہا، وہ یہ کہ آپ ہیروشو کو میرے ساتھ کر دیں کہ اس مہم میں یہ ان اجنبی سرزمینوں میں میری رہنمائی کرے۔ یسوتائی نے غور سے جبی نویان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اے جبی نویان، یہ بات تو میں خود تم سے کہنے والا تھا کہ ہیروشو تمہاری رہنمائی کے لیے تمہارے ساتھ رہے گا۔ کوانتی ان صحراؤں کے اندر میری راہبری کرتی رہے گی۔ اب تم فوراً حرکت میں آؤ اور اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر ڈالو۔ جبی نویان وہاں سے ہٹ کر لشکر کے مرکز کی طرف چلا گیا تو یسوتائی نے ستاروں کی روشنی میں حسین کوانتی اور ہیروشو کی طرف دیکھتے ہوئے استفہامیہ انداز میں پوچھا، دشمن سے نمٹنے کا جو طریقہ ہم اپنا رہے ہیں، کیا تم دونوں اس سے اتفاق کرتے ہو؟ یسوتائی کو جواب دینے کی بجائے ہیروشو غور سے سوالیہ انداز میں کوانتی کی طرف دیکھنے لگا۔ شاید وہ یہ چاہتا تھا کہ یسوتائی کے اس سوال کا جواب کوانتی ہی دے، لہٰذا کوانتی نے یسوتائی کی طرف دیکھا۔ پھر اس بنت مہتاب نے مغنیہ کی طرح نغمات سے لبریز اپنی آواز فضا میں بکھیر دی، اے منگولوں کے عظیم سالار، اب دشمن سے نمٹنے کے لیے جو طریقہ اپنا رہے ہیں، آج رات کی تاریکی میں اگر آپ نے اپنے ارادوں کی تکمیل کر دی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دشمن کے خلاف یہ ہماری شاندار فتح ہوگی۔ میں آپ کے ان ارادوں اور عسکری بصیرت سے مکمل اتفاق رکھتی ہوں۔ آپ اس طرف سے بھی بے فکر رہیں کہ آپ کو دریا کے ساتھ پھیلے ہوئے اس صحرائی خطے میں سے کعبہ کاٹ کر دشمن پر ضرب لگانی ہوگی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں اور اس صحرائی خطے کے اندر آپ کی رہنمائی کروں گی، کیونکہ یہ علاقے میرے خوب دیکھے بھالے ہوئے ہیں۔ چند ساعتوں تک خاموش رہنے کے بعد کوانتی نے مزید کچھ کہنا چاہا مگر رک گئی، کیونکہ جبی نویان لوٹ آیا تھا۔ اس نے قریب آ کر کہا، اے یسوتائی، میں نے آپ کی خواہش اور آپ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس وقت دریا کے کنارے تائجوت اور مکریت کھڑے ہیں جو میرے ساتھ روانہ ہوں گے، اور دریا سے ہٹ کر کرایت ترکوں کا لشکر تیار کھڑا ہے جو آپ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ یسوتائی نے سمجھانے کے انداز میں کہا، اے جبی نویان، تم اپنی رفتار ذرا معتدل رکھ کر دریا کے کنارے کنارے آگے بڑھنا، جبکہ میں تیز رفتاری سے کعبہ کاٹ کر ان کے پہلو پر بر وقت حملہ آور ہونے کی کوشش کروں گا۔ میرے وہاں پہنچنے کی رات کے وقت تمہارے لیے یہ نشانی ہوگی کہ میں دشمن پر حملہ کرتے ہوئے بلند آواز میں اپنا نعرہ تکبیر روایتی جوش کے ساتھ بار بار دہراؤں گا۔ ذرا رک کر یسوتائی نے پھر کہا، میرا یہ نعرہ تمہارے لیے تنبیہ ہوگی کہ تم بھی فوراً دشمن پر ٹوٹ پڑو، لیکن اگر تم مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو دشمن سے ذرا دور رک کر میرے نعرے کا انتظار کرنا اور میرے ساتھ ہی دشمن پر حملہ آور ہونا۔ پھر اس نے ہیروشو کی طرف دیکھ کر کہا، اب تم ہیروشو کے ساتھ آگے بڑھ جاؤ، میں کوانتی کے ساتھ لشکر کو لے کر دائیں طرف اندرونی حصے کی طرف بڑھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں اپنے اپنے لشکر کے ساتھ علیحدہ ہو کر اپنی اپنی سمتوں کی طرف بڑھ گئے۔ کوئلے کی طرح سلگتی رات میں کوانتی صحرا کے اندر یسوتائی اور اس کے لشکر کی رہنمائی کرنے کے لیے آگے آگے تھی، یہاں تک کہ وہ دشمن تک آ پہنچے۔ یسوتائی نے اپنی دھاڑتی ہوئی آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دشمن پر پل پڑا۔ نعرے کے جواب میں دریا کے کنارے کی طرف سے جبی نویان بھی شور و غوغا کرتا ہوا ان پر ٹوٹ پڑا۔ حسین کوانتی جو پوری طرح مسلح تھی اور جنگی لباس پہنے ہوئے تھی، یسوتائی کے پہلو بہ پہلو تھی۔ اس نے دیکھا کہ یسوتائی یوں حملہ آور ہو رہا تھا جیسے سویا ہوا سمندر بیدار اور تلاطم خیز لہروں اور بربادی پر تل گیا ہو۔ اپنے لشکر کی رہنمائی کرتا ہوا وہ آوارہ گرد خواہشوں کی طرح ایک جذبے کوہربائی
اور مسحور کن طلسم کی طرح ٹوٹ پڑا۔ اس کے حملہ آور ہونے میں ایک ربط و ضبط، ایک ہجوم شوق تھا۔ قرب و بود کے سارے امتیازات کو فراموش کرتے ہوئے وہ موت کی سی خاموشی، قوت اور میٹھی تڑپ کی طرح دشمن کے اندر گھستا چلا گیا۔ ایک مرگ ناگہاں اور سیل بلاخیز اور عذابناک موت کی طرح وہ اپنے سامنے آنے والے دشمن کے ہر لشکری کو ریگ و راکھ کی طرح شکستہ و منہدم اور ریشم و بلور کی طرح کاٹ اور توڑ رہا تھا۔ مجموعی طور پر یسوتائی اپنے کرایت ترکوں، تائجوتوں اور مکریتوں پر مشتمل لشکر کے ساتھ سیلاب کے اس ریلے، گرد کے اس بادل اور طوفان کی اس خوفناکی کی سی کیفیت اختیار کر گیا تھا جس کے سامنے کوئی دیوار، کوئی رکاوٹ اور کوئی بند نہیں ٹھہر سکتا۔ رات کی تاریکی میں جنگ اپنی پوری ہولناکی کے ساتھ عروج پر پہنچ چکی تھی۔ سامنے کی طرف سے جبی نویان خونخوار مکریت اور تائجوت قبائل کے ساتھ سنگھ لشکر پر موت کی ہیبت طاری کر رہا تھا، جبکہ بائیں پہلو کی طرف سے یسوتائی ترکوں کے ساتھ نہ ٹلنے والی موت کی صورت میں دشمن کے اندر گھس کر تباہی برپا کرنے والے عذاب کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ سنگھ لشکر زیادہ دیر تک اس دو طرفہ دباؤ کو برداشت نہ کر سکا، اور پھر یہ اچانک ہونے والا حملہ ان کی امیدوں سے کہیں باہر تھا، کیونکہ وہ ایسے کسی شبحوں کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ وہ ابھی تک یہ اندازہ لگانے میں کامیاب ہی نہیں ہو سکے تھے کہ رات کی اس تاریکی میں ان پر حملہ آور ہونے والے لوگ کون ہیں۔ سنگھ لشکر یسوتائی اور جبی نویان کے شدید اور موت کے انداز لیے ہوئے حملوں کے سامنے جم نہ سکا، لہٰذا وہ دریائے ینگسی کے کنارے آہستہ آہستہ مشرق کی طرف پسپا ہونا شروع ہو گیا۔ پھر یہ پسپائی فرار اور انجام کار ایک بھگدڑ کی صورت اختیار کر گئی، اور ہر کوئی بھاگنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن یہاں یسوتائی نے اپنی عمدہ جنگی مہارت اور بہترین عسکری بصیرت کا ثبوت دیا۔ اس نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے لشکر کے دستوں کو مشرق کی طرف پھیلا کر دشمن کے فرار کی تمام راہیں بند کر دیں، اور ساتھ ہی پوری قوت سے دشمن پر یلغار کر دی۔ سنگ لشکری موت کے اس بوجھ اور عذاب کی قہرمانیت کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی جانیں بچانے کے لیے دریائے ینگسی میں کودنے لگے۔ یہی یسوتائی کا مدعا بھی تھا، یہاں تک کہ سنگ لشکر کی اکثریت یسوتائی اور جبی نویان کے ہاتھوں تہہ تیغ ہو گئی، اور جو باقی بچے انہوں نے دریا میں کود کر اپنی جانیں گنوا دی۔ یسوتائی نے دشمن کے پڑاؤ پر قبضہ کر لیا۔ جنگ کے خاتمے پر جب یسوتائی دشمن کے پڑاؤ میں آ کر اپنے گھوڑے سے اترا تو کوانتی بھی اپنے گھوڑے کو دوڑاتی ہوئی اس کے قریب آئی اور نیچے اتر کر اس کی طرف بڑھی۔ اس لمحے اس کے سوسنی ہونٹوں پر گہری اور دل فریب مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے یسوتائی کو مخاطب کرتے ہوئے حرف و حکایت کی بھرپور لذت سے کہا، اے یسوتائی، اے منگولوں کے عظیم سالار، اس جنگ میں آپ نے کیا خوب شعور ذات، رفعت حیات اور بیداری جاں کا مظاہرہ کیا ہے۔ قسم کوانتی کی، میں نے آج تک اپنی زندگی میں آپ جیسا کوئی اور شیر دل، بے باک جنگجو اور جنگی فنون کا ماہر سپہ سالار نہیں دیکھا، جو یوں لمحوں کے اندر دشمن کے ان گنت لشکریوں کو زندگی کی آخری سرحدوں تک پہنچا دے۔ قسم کوانتی کی، جس وقت آپ نے جنگ کی ابتدا کی اور اپنا مخصوص نعرہ مارا تھا، اسی لمحے آپ نے دشمن کے ذہن، دل اور سانسوں میں خوف اور دہشت بھر دی تھی۔ کوانتی شاید اپنی بات جاری رکھتی، مگر اسی وقت جبی نویان، ایغوری اور ہیروشو وہاں آ گئے، لہٰذا وہ خاموش ہو گئی۔ اس موقع پر یسوتائی نے کہا، ہیروشو، ابھی اور اسی وقت یہاں سے اپنے بادشاہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ انہیں میرا پیغام دو کہ وہ دشمن کی طرف سے چوکنے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دشمن کو اپنے لشکر کی تباہی کا علم ہو جائے، یا یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کا جو لشکر شبخوں مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا اس نے اپنی کارروائی شروع نہیں کی، اور اس بنا پر وہ ہم پر حملہ ہی کر دیں، اور اگر دشمن حملہ نہیں کرتا تو وہ صبح تک اس پر کوئی کارروائی نہ کریں، لیکن جو ہی رات ختم ہو اور سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہو تو دشمن پر حملہ کر دیں، کیونکہ اس وقت دشمن کے لشکری اپنے کھانے یا دیگر ضروریات میں مصروف ہوں گے۔ تب تک میں بھی وہاں پہنچ کر اپنے لشکر کے ساتھ دشمن پر عقب سے حملہ کر دوں گا۔ جس طرح ہم نے یہاں دشمن کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اسی طرح ہم وہاں بھی ان کا برا حشر کر دیں گے۔ اگر تم اپنے ساتھ حفاظت کے لیے کچھ سپاہی لے جانا چاہو تو جبی نویان تمہیں وہ بھی مہیا کر دے گا۔ جواب میں ہیروشو نے کہا، اے یسوتائی، آپ کے لشکر میں ہمارے 3 جاسوس بھی شامل ہیں، کیا یہ ممکن نہیں کہ میں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں؟ یسوتائی نے برضاء رغبت کہا، اے ہیروشو، تم نے تو میری ساری مشکل ہی حل کر دی۔ جو پیغام میں نے ابھی تمہیں دیا ہے وہ ان جاسوسوں کو سمجھا دو کہ وہ پیغام جلد از جلد بادشاہ تک پہنچا دیں۔